السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا۔ مرشد مسعود قاضی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور آج ویڈیو نمبر 3 ہے مرشد مسعود قاضی صاحب سے۔ اور ویڈیو نمبر 2 میں قاضی صاحب نے جہاں بات چھوڑی تھی کہ انہوں نے بالآخر اپنی پروڈکٹ آئرلینڈ کے ایک ایک گھر میں پہنچا دی۔ کیسے پہنچائی قاضی صاحب؟ پہلا جو اس وقت سورس ہوتا تھا وہ ہوتا تھا آپ کا جو ہے وہ تو ٹریڈ شو ہوتے تھے، وہاں بیلفاسٹ میں ٹریڈ شو ہوتا ہے، اس کے بعد ڈبلن میں ٹریڈ شو ہوتے، پھر اس کے بعد وہاں پہ یورپ کے اندر آپ کے جو جب ٹریڈ شو میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر ریٹیلر جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ڈفرینٹ جو فیسٹیول ہوتے ہیں ان کے اندر وہ اپنا اسٹال لگا کے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے سیٹ اپ اس طرح کر لیا تھا کہ اس کے بعد ہمیں بڑے اسٹور مل گئے وہاں پہ، جو آپ کی جو ریٹیل مطلب بڑے جائنٹس ہیں وہ لیکن مل آپ گئے۔ انیشلی اپنی ٹیم آپ یو کے سے آئرلینڈ لے کے گئے یا آپ اکیلے گئے اور میں وہاں نے سے لوکل آئرلینڈ ہم نے تو ٹریڈ شو کیے، دو تین ٹریڈ شو وہاں پہ کیے۔ اچھا اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا تھا، پھر اچھا۔ وہاں پہ لوکلی آپ کو بائر جو ہے نا لوکلی مل جاتے تھے، پھر وہ لے کے آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ پھیلا دیتے تھے۔ آبویسلی انہیں اپنا ان کا انٹرسٹ ہوتا جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ٹیسکو ہے، تو ٹیسکو کا باہر آ گیا۔ اب ٹیسکو کے جو انگلینڈ میں ہیں وہ تقریباً اگر بڑے ان کے اسٹور دیکھیں تو وہ ان کے 1200-1300 اسٹورز ہیں ان کے۔ بالکل صحیح، اس کے بعد کیئر فور ہے، کیئر فور دنیا کی وال مارٹ کے بعد سب سے بڑا جائنٹ اسٹور ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب کیئر فور نے اگر آپ کی پروڈکٹ لے لی ہوں، تو وہ تو ملینز کی تعداد میں بیچتے ہیں نا پھر بالکل آپ کی ایسے ہی، پروڈکٹ۔ بالکل۔ تو اسی طرح جو آئرلینڈ کے اسٹور تھے ان کے جو بائر تھے انہوں نے ہماری پروڈکٹ وہ خرید لی۔ ان کو مطلب بہت مارکیٹنگ ٹیم ہوتی تھی میری، مطلب ہم بڑے، میرے پاس دنیا کے ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس کی جو ٹاپ آف دا لائن مارکیٹنگ اور سیلز کے بندے تھے وہ میرے پاس ہوتے تھے، اور بڑی میں ان کو بڑی تنخواہیں، مطلب جو انگلینڈ میں میرے پاس مارکیٹنگ مینیجر تھا اس کی سیلری اباؤٹ 150,000 پاؤنڈ تھی سال کی۔ اچھا، زبردست۔ آن دا ٹاپ آف دیٹ اس کا 2% سیلز کے اوپر کمیشن بھی ہوتا تھا۔ اچھا، اتنا ریونیو جنریٹ کرنا، پھر اس کا سارا آبویسلی اکاؤنٹنگ اینڈ دین ٹیکس پرپزز۔ کہ میری کمپنیاں نا ہر ملک میں رجسٹرڈ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب انگلینڈ میں ہے تو وہاں پہ وہ لمیٹڈ ہوتی تھی، اگر کینیڈا میں ہے وہاں پہ انک ہوتی تھی، آسٹریلیا میں بھی لمیٹڈ ہو گئی تھی، کسی ملک میں LLC ہو گئی، اس طرح وہاں پہ ہر ملک کی اپنی کمپنیاں رجسٹرڈ۔ پھر لوکلی ہم وہاں پہ ہائر کرتے تھے جو اکاؤنٹ کمپنیز ہوتی تھی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو گئے یا آپ کے CPAs ہو گئے، تو وہ لوکلی۔ تو یہاں پہ جو ہمارا سینٹرل آفس تھا اس کے اندر پھر میرے اپنے اکاؤنٹنٹ تھے، پھر یہاں پہ بھی میری CPA کمپنی میں نے ہائر کی ہوئی تھی، سارا مطلب ہے ہیڈ آفس تو US میں تھا، تو یہاں سے سارا مینیج ہوتا تھا۔ ناظرین یہ CPA چارٹرڈ پبلک اکاؤنٹنٹس کو کہتے ہیں امریکہ میں، اور امریکہ میں CPA رکھنا ضروری ہوتا ہے ہر کاروباری بندے کے لیے کہ آپ کے اکاؤنٹس کو وہ سیدھا رکھتے ہیں، اور جو ٹیکس پرپسز کے لیے جب اس کی ہوتی ہے باقاعدہ ٹیکس فائلنگ تو وہ CPA کی سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ اتھینٹک ہوتی ہیں۔ جی، پھر ہر آفس میں ہمارا اپنا اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، مطلب ڈیلی ٹرانزیکشن وہ تو اب یہ ہو گیا نا کہ میری جب 2004-05 میں میری جو سیل تھی وہ تقریباً کلوز ٹو لائک $100 ملین اے ایئر پہ پہنچ گئی تھی۔ اچھا، ٹھیک۔ اچھا، اس وقت نہ کوئی ای کامرس کا کنسیپٹ تھا، نہ ہم نے کبھی سوچا تھا ای کامرس کے بارے میں، نہ ہی مطلب یہ ٹریڈ شو پہ ٹریڈ شو۔ اب ایک وقت میں کئی ملکوں میں میری کمپنی 10 ٹریڈ شو ہوتے تھے۔ پروڈکشن اتنی کہاں سے کروا رہے تھے؟ پروڈکشن میں آپ کو بتانا بھی بھول گیا، میں نے شروع میں جب ہوا کام یہ جب سیل بڑھنی شروع ہوئی تو اب یہ ہوتا تھا کہ آپ کو سپلائی نہیں ملتی جس طریقے کی سیل ہو رہی ہے، تو کچھ پہلے تو میں نے چائنا میں شروع کیا اس کی اسمبلی کروانی، کمپوننٹ مختلف فیکٹریوں سے لے کر، تو وہ مجھے کچھ آسانی ہوگی، لیکن چائنیز جو ہیں وہ اس کی آپ کی پروڈکٹ کی فوراً نقل بنا لیتے ہیں۔ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے پھر میں نے ایک بڑا اسمارٹ ڈیسیژن کیا، پولینڈ، کیونکہ اس وقت غالباً میں اس وقت یورپین یونین کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ کام کرنا شروع کر دیا، برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ کام کرنا شروع کر دیا، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سے لے کر اس کی سیل تک، ایون اس کی ایکسپورٹ تک۔ دنیا میں غالباً میں آئی واز دا فرسٹ ون کہ جس نے سنگل کنٹری ٹریڈ کرنے شروع کیے تھے، کہ انگلینڈ کی پروڈکٹ کو لے کے میں پوری دنیا میں ان کی ایمبیسیز کے اندر ہم ڈسپلے کرتے تھے کہ انگلینڈ کی کمپنیز کی پروڈکٹس وہاں پہ ہم
اچھا پھر لوکل بائرز کو بلا لینا. لائک جس طرح اسلام آباد میں اگر کی ہے تو اسلام آباد, پنڈی, گجر خان, چکوال, وہ پورا ایریا جو ہے ان کو پھر ان کے جو لاہور کونسلیٹ ہے وہاں پہ کی, وہاں پہ بلا لیے سب کو. پھر کراچی میں کی تو کراچی کے جو مطلب ایریا کے. اس طرح, تو یہ سنگل کنٹری ٹریڈ شو کا میں نے کنسیپٹ کیا تھا وہاں. اچھا تو اس طرح یورپین یونین میں بھی شروع کیا. تو اب یورپین یونین کے ساتھ جب میں نے شروع کیا تو یہ 90s کی بات ہے. تو 90s آپ کی ایسٹرن یورپین اسٹیٹس ہیں وہ باہر آنی شروع ہو گئی تھی اس وقت. تو وہ بڑا ایک مجھے لرن کرنے کا موقع بڑا مطلب خوبصورت موقع ملا کہ میں کس طرح قومیں بنتی ہیں. رشیا سے آزادی کے بعد اگر آپ جائیں نا, رومینیا جائیں, آپ پولینڈ جائیں, آپ چیک ریپبلک جائیں, آپ بلغاریہ ایون چل جائیں, تو سب سے گھٹیا ترین ملک ہے یورپ البانیہ کا. بھی وہیں. ہاں جی, البانیہ بھی وہیں. البانیہ نہیں تھا اس وقت یورپین یونین میں. تو آپ وہاں پہ مطلب جائیں نا تو وہ اس وقت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, لیکن اس وقت ان کی حالت آج کے پاکستان سے بھی بری ہوتی تھی. اچھا ٹھیک. پولینڈ میں جب گیا تو وہاں پہ مجھے وہ جو تھے لوگ وہ بتاتے تھے جی کہ آج سے کچھ مہینے پہلے ہم بریڈ کے لیے, ڈبل روٹی کے لیے لائن میں لگتے تھے. تو جب ہم پہنچتے تھے وہاں پہ کاؤنٹر پہ تو بریڈ ختم ہو جاتی تھی. اگلی صبح ہم آ کے دوبارہ وہاں پہ پھر لائن میں لگ جاتے تھے. یہ ان ملکوں کی حالت تھی. یہ میں آپ کو پولینڈ کی بات بتا رہا ہوں, یہ آپ کو رومینیا کی بات بتا رہا ہوں, یہ آپ کو میں لتھوینیا, تو یہ جتنے بھی آپ کے بالکن کنٹری تھے, یا آپ کے جو چیک ریپبلک ہو گیا, آپ کا ایسٹرن یورپ جتنا بھی ہو گیا, یہ اس وقت ان کی یہ حالت تھی. پھر میں نے ان کو اپنے سامنے بنتے دیکھا. پھر اس کے اندر میرا کنٹریبیوشن تھا کہ کس طریقے سے یہ یہاں پہ ان لوگوں کو انڈسٹری کی طرف لے کے آئیں. دنیا کا کوئی ملک, چائنا میں تقریباً 100 بار سے زیادہ گیا. میں چائنا میں اس وقت بھی گیا ہوں کہ جب ایک ٹی وی ایک ریسٹورینٹ کے باہر ہوتا تھا اور سامنے 500 بندے بیٹھ کے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے. میں اس وقت کے چائنا کو بھی جانتا ہوں. اچھا. ود ان دا سٹی سنگل روڈ ہوتے تھے, جس سے ساری چکوال دی سڑکیں نہیں, بارپور روڈ ہو گئی, مطلب سنگل روڈ ہوتے تھے. پرانی گاڑیاں ہوتی تھیں. 90s 80s کا 90s کی بات. اچھا, یہ 90s کی بات کر رہا ہوں. اچھا. تو مطلب ڈیولپڈ جو ایریا تھا نا وہاں پہ, وہ ہانگ کانگ تھا. چائنا واز ناٹ اے ڈیولپڈ کنٹری. اور ہانگ کانگ تو اس وقت واز ناٹ دا پارٹ آف چائنا. وہ تو 1997 میں, وہاں سے ہانگ کانگ سے ہم بائی ٹرین جاتے تھے چائنا, وہاں سے ٹرین لے کے جاتے تھے چائنا. فلائٹ میں تو یہ چھوٹے چھوٹے شہروں کی جو اب بہت بڑے شہر ہو چکے ہیں, ان کے پاس تو ایئرپورٹ بھی نہیں تھی. اچھا. تو میں اس وقت سے چائنا جا رہا تھا. اب وہ آپ کا کوشچن کہ پروڈکشن پوری نہیں ہوتی تھی, تو اس کا میں نے کیا کیا کہ میں نے پولینڈ میں اپنی فیکٹری لگا لی. اچھا. جب لوگوں کی لگوا رہا تھا تو مجھے بھی موقع مل گیا, میں نے اپنی فیکٹری بھی وہاں پہ لگا لی. اب میں کمپوننٹس پوری دنیا سے لے کے, تو میرے کمپوننٹس پہنچ جاتے تھے پولینڈ میں. وہاں پہ لیبر بہت زیادہ سستی تھی, لیکن اسمبلی وہاں پہ ہوتی تھی. اس کے بعد میں نے اپنی لیزر کٹنگ مشینیں بھی وہاں پہ لگا لی. میں نے اپنا پاؤڈر کوٹنگ پلانٹ بھی وہاں پہ لگا لیے. بندے مجھے مل جاتے تھے, بیلاروس کے مل جاتے تھے. پولش جو تھے وہ لیبر چیپ تھی, بہت چیپ تھی لیبر. بیلاروس کے آ جاتے تھے بندے وہاں. تو وہ اس طرح کر کے, تو اب پوری کی پوری پروڈکشن جتنی بھی ہے نا وہ میری پولینڈ منتقل ہوگی. وہاں سے پھر پوری دنیا, خیر لوکلی بھی میں پرچیز کرتا تھا. تو کمپوننٹس بھی جو ہے وہ کوئی کوریا سے آ رہا ہے, کوئی جاپان سے آ رہا ہے, کوئی ویتنام سے آ رہا ہے, کوئی چائنا سے آ رہا ہے, کوئی کمبوڈیا سے آ رہا ہے, کوئی ملائیشیا سے, اور اس طرح ساری دنیا سے کمپوننٹس ہم وہاں پہ اکٹھے کرتے تھے. کتنی سی کمپلیکس پروڈکٹ تھی آپ کی جس کے لیے آپ کو اتنے وہ کنٹری سے؟ تقریباً 30-40-50 پروڈکٹس پہنچ گئی تھی اس وقت. اچھا, ملٹیپل ڈفرینٹ, مطلب لیکن میں نے پھر تو آپ کی اپنی کو کیٹالاگ بنا لی ہوگی آپ نے اپنی پروڈکٹس کی. ٹریڈ شو میں کیٹلاگ تو بن جاتی ہے, لیکن ٹریڈ شو میں ساری ڈسپلے ایک دفعہ ایک ٹریڈ شو میں ہماری کمپنی جو تھی اس کے 10 ڈفرینٹ بوتھ ہوتے تھے. اچھا. تو ہر پروڈکٹ کا اپنا بوتھ ہوتا تھا. یہ ریلیٹڈ پروڈکٹ جو اپنی گارڈن کا وہ علیحدہ سیکشن ہے, کچن کا علیحدہ سیکشن ہے, لیونگ روم کا علیحدہ سیکشن ہے. تو بہرحال وہ جو ایک وقت تھا وہاں پہ میں نے پھر سیکھا بھی. مجھے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں یہ کاروباری دنیا ہوتی کیا ہے.
بائر سے کیسے آپ ملتے ہیں، بائرز کو کس طرح آپ نے نیل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اور میں وہ وقت وہ تھا کہ میں بڑا ہی لائک وانٹڈ قسم کا جو تھا وہ سپلائر تھا. جو آپ کو بائر 2 مہینے یا 3 مہینے آپ کی ای میل کا جواب نہیں دیتے، وہ مجھے ہر وقت چیز کرتے تھے کہ ویئر از مسعود، مطلب وہ کوئی نئی پروڈکٹ لے کے آیا ہوگا. اچھا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک پروڈکٹ سے شروع کی اینڈ دین آپ 30-40 تک چلے گئے، آپ کا کوئی باقاعدہ کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ R&D ڈپارٹمنٹ تھا یا آپ خود ہی تھے سب کچھ؟ میں زیادہ ریسرچ میری اپنی ہوتی تھی. میں کیا کرتا تھا، آپ نے پروڈکٹ بنائی ہے، آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا کہ میری یہ پروڈکٹ ہے، اس کا میں نے اپنا، آپ نے تو کچھ مجھے اس کا پروٹوٹائپ دے دیا، میکسیمم یہی کر سکتے، یا اس کا پروٹوٹائپ میں نے بنوا کے اس کے میں نے سیمپل بنوا لیے. سیمپل بنا کے میں ان کو لے کے والمارٹ کے باہر کے پاس چلے. میں نے کہا یہ نئی پروڈکٹ آ رہی ہے، اچھا، اب تم مجھے بتاؤ اس میں چینجنگ کیا کیا کرنی چاہیے. آپ والمارٹ کے باہر آپ نے کہا یہ نہیں، یہ لکیر یہاں پہ ہونی چاہیے، یہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ اس طرح. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے ایک اسکیچ کر کے دیا. وہی پروڈکٹ لے کے میں ہوم ڈیپو کے پاس چلا گیا، اس کے باہر کے پاس. وہ یہ پروڈکٹ اس نے مجھے کہا اس طریقے سے ایسا ہونا چاہیے، ایسے ایسے ایسے. اس نے اس کے اندر ہلکی سی چینجز کر دیا. اس نے کہا کہ اوکے دیٹس گڈ ٹو گو. وہ اب آپ کے پاس ایک آئیڈیا آ گیا کہ اس کی اوریجنل شکل کیا ہونی چاہیے. 4-5 باہر جو ہوتے ہیں نا وہ ان بڑی کمپنیوں کے، وہ بڑے ہی ایکسٹریملی ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں نا، ان کے بہت بڑی، انہوں نے ایک تو پرچیز کرنی ہوتی ہے وہ پروڈکٹ. بالکل، اگر وہ پروڈکٹ بکے گی نہیں تو ان کی نوکری خطرے میں چلی جائے گی. ان کی کمپنی مطلب چاہے چھوٹا سا سیکشن ہوتا تھا میرے پاس، لیکن وہ بھی ملینز آف ڈالر کی سیل ہوتی ہے چھوٹے سیکشن میں. تو اس کی 1 سال کی ریسرچ ہوتی تھی، R&D 1 سال اس پہ لگتا تھا. اس کے بعد پروڈکٹ تیار ہونی، تو اس کے آپ کہہ لیں کہ سیمپل تیار ہونے. پھر ہمیں اس کی پرائس نہیں پتہ کہ ہم نے کتنے کی بیچنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لے کے پھر اس کو ہم جاتے تھے جو ریٹیل شو ہوتے ہیں، جس طرح آپ کے مطلب آپ یہ کہہ لیں عموماً جو پاکستان میں جس طرح وہ لاہور میں کیا ہوتا تھا، سنتی نمائش لگتی ہے، وہ اس طرح کی جو نمائشیں پوری دنیا میں لگتی ہیں یہاں پہ، جی، ان کو وہاں پہ ہم پریزنٹ کرتے تھے. اب مجھے پرائس کا بالکل ہی نہیں پتا، میں اس کی پرائس کیا. لیکن آپ کو بیسک پرائس آپ خود بنا رہے تھے، آپ کو مینوفیکچرنگ کاسٹ تو پتہ تھی؟ مینوفیکچرنگ کاسٹ پتہ لگ گئی نا. اب اس کو بیچنا کتنے کا، مینوفیکچرنگ کاسٹ تو $1 کی چیز میں $50 کی بیچتا تھا. اچھا، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. یہ فون ہے نا، یہ میں $5 کا بھی بیچتا تھا. یہی فون میں $50 کا بھی بیچتا تھا. ڈفرینٹ بائر کو نمبر آف پیسز کی وجہ سے نہیں، ہاں، اس کی پیکیجنگ، اچھا، ڈفرینٹ پیکیجنگ. دیکھیں نا، دنیا میں 5 کیٹیگریز ہیں. میں عموماً بتاتے رہتا ہوں اپنے فیس بک پیج پہ لوگوں کو کس طرح دنیا میں 5 کیٹیگریز کے لوگ ہیں. ایک آپ کے ہو گئے بلو کالر، غریب لوگ. جی، ہم غریب نہیں کہتے، پاکستان میں غریب کہتے ہیں، ہم غریب نہیں کہتے، بلو کالر ہو. صحیح، ایک آپ کی ہوگی لوور مڈل کلاس. ٹھیک ہے. بلو کالر آپ کہہ لو جھگیاں والے کہہ لو. لوور مڈل کلاس والے مزدوری والے جو ہو گئے. پھر مڈل کلاس آپ کی آگئی، مطلب لوور مڈل کلاس 20,000 25,000 اور لیس. مڈل کلاس آ گئی 50 60 70,000 والے مڈل کلاس کی ہو گئے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ US ڈالرز؟ میں پاکستان کی، US میں بھی وہی ریشو چلتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی مطلب لوور مڈل کلاس جو آپ 35,000 تک آپ کے لوور مڈل کلاس آتی ہے. پھر مڈل کلاس جو ہے وہ 40,000 سے لے کر 70,000-80,000 ڈالر تک جو ہے وہ مڈل کلاس چلتی ہے. اینول انکم ہے جی. اینول انکم. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپر مڈل کلاس آ گئی 100,000 پلس ہو گئی. پھر آپ کے آ گئے اپر مڈل، اس کے بعد رچ لوگ آ گئے. اس کے بعد فلدی رچ آ گیا. اب آپ اگر اسمارٹ ہیں تو آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے. آپ نے یہ فلدی رچ کو، اس کو پتا ہے کہ یہ میں نے $100 کی میں نے لینی ہے، اس سے کم پرائس، اس کا ذہن ہی نہیں مانتا، اس سے کم پرائس پہ وہ لے گا. اس کو میں نے یہ $100 کی دینی. صرف پیکیجنگ اس کی ڈفرینٹ. پیکیجنگ ڈفرینٹ ہوگی، اس کی لک ڈفرینٹ ہوگی، اس کا برانڈ جو ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہی پروڈکٹ جو ہے وہ میں نے $60 کی دینی ہے اپر مڈل کلاس والے کو، کیونکہ اس کی رینج اتنی ہے. لیکن نا آپ جب پڑھتے ہیں نا،
آپ ہیومن سائیکالوجی بھی پڑھتے ہیں. جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں ہیومن سائیکالوجی میں نے پڑھی تھی, وہ میرا ایک بڑا فیوریٹ سبجیکٹ تھا. تو کس طرح لوگوں کے ذہنوں سے آپ نے کھیلنا ہے, مارکیٹنگ کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو وہ پھر یہ $60 کی اس کے لیے ہوتی. پھر آپ کا آ گیا اپر مڈل کلاس, اس کے لیے $50, $40-50. ٹھیک ہے, مڈل کلاس والے کے لیے $25 سے $30 کی, لوور مڈل کلاس کے لیے $15. اچھا, اس میں ایک کوشچن ہے, جب آپ یہ ساری دنیا میں پھر رہے تھے, بزنس کر رہے تھے, اپنی پروڈکٹ لانچ کر چکے تھے, ملینز میں سیل کر رہے تھے, اس دوران آپ کی کبھی کسی ٹریڈ شو میں, کسی اس طرح کی گیدرنگ میں کسی پاکستانی بزنس مین, انڈسٹریلسٹ, مینوفیکچرر سے بھی ملاقات ہوئی؟ نہ, وہ کی کوئی نہیں. اس وقت آپ بالکل ذہن نہیں تھا, اب آپ چاہتے ہیں پاکستانی آگے آئیں, پاکستانی یہ میں نے کریں, پاکستانی وہ کریں, میں اس وقت آپ کو کبھی خیال نہیں آیا تھا؟ میرے خیال آیا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات میں نے اپنے وہ سٹوریوں میں لکھی ہوئی ہے. 2005 کا ٹریڈ شو تھا ایمبینتے. تقریباً 6 ہال ہیں وہاں پہ فرینکفرٹ میں. دنیا کا سب سے بڑا ریٹیل کا, وہ ریٹیل کا نہیں, سوری, بزنس ٹو بزنس وہ ٹریڈ شو ہوتا ہے, B2B. میں برمنگھم کا مہارانسی سینٹر میں ہوتا ہے, وہ بھی اسی طرح کا ٹریڈ شو ہوتا ہے, ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس کا. تو وہاں سے جب وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے 2 دن بعد یہ ایمبینتے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, میری ٹیم اس وقت کافی بڑی ہو گئی تھی, مطلب زیادہ وہ ہی کرتے تھے. تو میں 3-4 دن پہلے ایمبینتے میں پہنچ گیا. تو اس وقت بوتھ لگ رہے تھے, پیویلین بن رہے تھے. تو میں نے نا ایک دیکھا تو انڈین پیویلین مجھے نظر آ گیا, انڈیا ایکسپورٹ پروموشن آف بیورو کا. اچھا, میں ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے اب پاکستانی چاہیے تھا وہاں پہ ملنا. مجھے کوئی پاکستانی مل ہی نہیں رہا, نظر ہی نہیں آ رہا. میں جناب انڈیا کے اندر چلا گیا, میں نے ان کی پروڈکٹس دیکھی تو وہ جس طرح سیالکوٹ چل بنچیاں بن دیاں, وہ جی چیزاں, مطلب ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس کو ٹریڈ شو ہوتا ہے. ہاؤس ہولڈ کی ساری چیزیں, وہی چیزیں جو میں گجرا والا میں دیکھ رہا ہوں, میں سیالکوٹ میں دیکھی ہیں, لاہور میں نے دیکھی ہوئی ہیں, کراچی میں نے دیکھی ہوئی ہیں. وہی چیزیں وہ وہاں پہ, وہ بڑے خوبصورت ڈسپلے بنے ہیں وہاں پہ, وہ بک رہی ہیں. اچھا, مجھے تکلیف وہاں سے شروع تھی. میں نے کہا یہاں پہ پہلی تکلیف وہاں سے شروع, میں نے کہا یہاں پہ پاکستانی پروڈکٹس کیوں نہیں. یہ بات یہاں ہی نہ ختم کریں, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. ناظرین, آج کی اس ویڈیو کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں, اور جب ہم اگلی قسط میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے تو پھر بات یہاں سے آگے شروع کریں گے. کہ قاضی صاحب نے اپنی پہلی تکلیف تو بتا دی کہ پہلی دفعہ جب انہیں ایمبینتے کانفرنس یا سیمینار, ٹریڈ شو آپ کہیں, اس میں جب انہوں نے انڈیا کا پیویلین دیکھا, اور وہ پروڈکٹس جو پاکستان میں بن رہی تھیں, اور وہ بھی اس ایمبینتے ٹریڈ شو میں ہو سکتی تھیں, لیکن صرف اس وجہ سے نہیں ہوئیں کیوں کہ ہم پاکستانی روایتی سستی کا مظاہرہ اس وقت بھی کر رہے تھے, اور شاید آج تک ہم کر رہے ہیں. اجازت چاہوں گا, بہت جلد اسی اگلی قسط میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے مرشد مسعود قاضی صاحب کے ساتھ. اللہ حافظ.